نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہم حاضر ہیں آپ کے مسائل کا حل کے پروگرام میں۔ آج ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی اور اعزاز ہے کہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث رئیس دار الافتاء مفتی محمد صاحب موجود ہیں، جو انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے کہ حضرت سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے پاس پہلا سوال ہے زوجہ منصور کا کرک سے۔ وہ یہ پوچھتی ہیں کہ وضو کے دوران مسواک 3 مرتبہ دانتوں میں پھیریں گے یا 1 مرتبہ سے سنت ادا ہو جائے گی؟ نیز وضو میں غرارہ کے لیے الگ پانی لیں گے یا 2 مرتبہ کلی اور 1 مرتبہ غرارہ کریں گے؟ تو زوجہ منصور صاحبہ، وضو کے دوران مسواک 3 مرتبہ کرنا مسنون ہے۔ جیسے باقی اعضاء میں 3 مرتبہ دھونا لازم ہے، تو ایسے ہی مسواک بھی 3 مرتبہ مسنون ہے۔ 1 مرتبہ سے سنت پوری ادا نہیں ہوگی، فی الجملہ ادا تو ہو جائے گی کہ بالکل مسواک کے بغیر وضو نہیں ہوگا، لیکن پوری سنت ادا نہیں ہوگی۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ غرارہ جو ہے وہ 3 مرتبہ کرنا ہوگا یا 1 مرتبہ کرنا ہوگا، تو اگر آدمی روزے سے نہ ہو تو غرارہ 3 مرتبہ ہی مستحب ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے، تو پورے منہ میں پانی صحیح طریقے سے پہنچانے کے لیے غرارہ کرنا چاہیے، اور وہ 3 مرتبہ ہر کلی کے غرارے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ البتہ اگر آدمی کو روزہ ہو تو پھر چونکہ یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ حلق سے پانی نیچے نہ چلا جائے، تو اس میں پھر غرارہ کرنے کا حکم نہیں ہوتا، غرارہ نہیں کرنا چاہیے، ویسے ہی منہ بھر کے کلی کر لینی چاہیے۔ دوسرا سوال ہے میرے پاس ابو جمانہ سعودی عرب سے۔ ظہر کی 4 سنت شروع کی، 1 رکعت کے بعد جماعت شروع ہو گئی، تو 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو گئے۔ اب کیا 4 رکعت قضا لازم ہوگی یا 2 رکعت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جماعت کا وقت دیکھ لینا چاہیے۔ اگر وقت کم ہے اور آپ 4 سنتیں پوری نہیں پڑھ سکتے تو پھر سنتوں کی نیت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے غلط فہمی سے نیت باندھ لی اور 1 رکعت پڑھی تھی کہ جماعت شروع ہو گئی، تو 2 رکعت پر سلام پھیر لینا چاہیے، لیکن یہ 2 رکعتیں آپ کی نفل ہو جائیں گی، اور 4 سنن قبلیہ وہ آپ کو بعد میں پڑھنا ہوں گی۔ اس کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ فرض نماز پوری ہونے کے بعد آپ پہلے 2 سنتیں پڑھیں، چونکہ فرضوں کے متصل بعد 2 سنتوں کا موقع ہے، اور پہلی 4 سنتیں تو اپنے موقع سے ویسے ہی چھوٹ گئی ہیں، تو اس لیے اب ان کو ان 2 سنتوں کے بعد پڑھنا چاہیے۔ جی صحیح ہے مولانا افتخار صاحب، کوئی آپ بات کرنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال میرے پاس لائبہ صدیقی صاحبہ کا ہے۔ اگر کھال کی رنگت کپڑے میں سے زیادہ واضح نہ ہو تو کیا خواتین کی نماز ہو جائے گی؟ زیادہ اور کم واضح ہونے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رنگت اگر جھلک رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ خاتون کا رنگ گورا ہے، سانولا ہے، کالا ہے، تو بس اتنی وضاحت اس کی نماز کے نہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو کیا مجبوری ہے کہ آپ ایسا مشتبہ کپڑا پہنیں کہ جس سے آپ کو رنگت جھلکنے کا کہ واضح ہونے اور نہ ہونے میں آپ کو شک ہو؟ آپ اتنا تمیز کپڑا پہنیں کہ اس طرح کا کوئی اندیشہ نہ ہو کہ رنگت جھلک رہی ہو اور نماز خراب ہونے کا اندیشہ پیدا ہو۔ جی ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ کیا ضروری ہے کہ ایسا لباس پہنا جائے جس سے نماز ہی مشتبہ ہو جائے، اس لیے کہ لباس کا جو مقصد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یواری سوآتکم، بنیادی مقصد اس میں یہ ہے کہ وہ پردے کی جگہ کو چھپائے۔ تو عورت کا تو پورا جسم پردہ ہے، لہٰذا اگر اس سے رنگت جھلک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لباس کے حکم میں نہیں ہے، اور جیسے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کاسیات عاریات، کہ لباس پہنی ہوئی ہوگی اور ننگی ہوگی۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ لباس موٹا ہونا چاہیے جس سے جسم کی رنگت نظر نہ آئے،
اور لباس تنگ بھی نہ ہو کہ جس سے مخفی اعضاء کی ساخت جو ہے وہ دکھائی دے، اور کپڑا ناقص بھی نہ ہو، جیسے بہت ساری خواتین ہاف آستین والا کپڑا پہنتی ہیں اور بعض خواتین پہنتی ہیں تو اس میں ان کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ناقص لباس ہے، اور یہ سب اسی ایک لفظ میں آ جاتی ہیں، لباس یواری سوآتکم۔ وریشہ آگے الگ مقصد یہ بھی بیان فرمائے کہ اس سے زینت حاصل ہو۔ یہ محمد مہتاب صاحب نے سوال کیا ہے، پوچھتے ہیں کہ واشنگ مشین میں کپڑے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اصل میں واشنگ مشین میں جو کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو وہ کپڑے مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کچھ پاک ہوتے ہیں پہلے سے لیکن میلے ہیں، کچھ یہ ہے کہ میلے بھی ہیں ناپاک بھی ہیں۔ تو احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کپڑے صرف میلے ہیں لیکن پاک ہیں، نماز کے قابل ہیں، ان کو پہلے دھویا جائے، اور جو ناپاک ہے اس کو بعد میں دھویا جائے۔ اور اگر دونوں کو ایک ساتھ دھونا ہے تو پھر دوسرا طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو کپڑے ناپاک ہے اس میں جو ناپاک جگہ ہے اس کو الگ سے دھو لیا جائے، اور اس کے بعد یعنی جو شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے، ہر مرتبہ اچھی طرح نچوڑا جائے، یا بہتے پانی میں یا نل کے نیچے اس کو اتنا اس پر پانی بہایا جائے جتنا 3 مرتبہ دھونے پر پانی صرف ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان پاک ناپاک کپڑوں کو وہ ناپاک بھی اب پاک ہو گئے، لہٰذا ان سب کپڑوں کو ایک ساتھ واشنگ مشین میں دھو لیا جائے، تو وہ جو ایک بعد کی جھنجھٹ ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے کہ الگ سے اس کو پاک کرنے کی مشقت برداشت کی جائے۔ تیسری صورت یہ ہے جو بعض مرتبہ خواتین سستی کی وجہ سے اختیار کر لیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاک اور ناپاک کپڑے ایک ہی ساتھ واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بہرحال احتیاط کے خلاف ہے، لیکن اگر کسی نے اس طرح کیا ہے تو پھر اب وہ جو کپڑے پہلے سے پاک تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے، اب اس کو شریعت کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا، یا تو یہ ہے کہ اس پر 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے اور ہر مرتبہ اچھی طرح نچوڑا جائے، یا یہ ہے کہ اس کو بہتے پانی میں ڈال دیا جائے، اور یا یہ ہے کہ نل کے نیچے یا بالٹی میں ڈال کر کے اس پر نل کا پانی کھول دیا جائے، اور جب وہ پانی جاری ہو جائے، بالٹی پانی سے بھر کر بہنے لگے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ واشنگ مشین میں پہلے اس کا میل کچیل دور کر دیا جائے، پھر اوپر سے اس میں پائپ ڈال کر کے اور نیچے اس کا پانی بہانا شروع کر دیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس سے وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں مولانا افتخار صاحب کہ آج کل مشینیں آٹومیٹک جو آ رہی ہیں جی جی اس میں جیسی آپ سیٹنگ کر لیں، 3 مرتبہ پانی لینا ہے، پھر پانی وہ نچڑے گا، نیا پانی آئے گا، پھر وہ نچڑے گا، پھر نیا پانی آئے گا، آپ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ جتنی پر اس کی سیٹنگ کر دیں گے وہ کرے گی، تو وہ مشین کیا کرتی ہے، پہلے کپڑے کو دھوتی ہے، جب وہ دھل جاتا ہے تو پھر اس کو نچوڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر نیا پانی لیتی ہے، پھر اس کو وہ پانی سے کھنگال کر پھر وہ پانی نکالتی ہے کپڑے سے، نچوڑتی ہے اس کو، اور پھر تیسری مرتبہ پانی لیتی ہے اور پھر وہ پانی اس میں کھنگال کر کپڑے کو پھر اسے نچوڑتی ہے۔ تو اگر ایسی مشین ہے تو اس میں بھی اگر 3 مرتبہ یہ پروسیس پورا ہو گیا تو پاک ہو گیا۔ پاک ہو گئے۔ جی عبد الرحمن صاحب 4 سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کپڑے اور جسم پر نجاست غلیظہ لگ جائے تو کیا پانی کے بغیر ٹشو اور کپڑے سے خشک کر کے پاک کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ضابطہ یاد رکھنا چاہیے کہ کپڑا اور جسم اس پر اگر نجاست غلیظہ لگ جائے تو اس کو دھونا ہی ضروری ہے، اور کوئی اس کی صورت نہیں ہے۔ منی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر کپڑے کو لگ جائے اور اس کو اگر کورچ دیا جائے سوکھنے کے بعد تو وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ گاڑی منی ہو، اگر پتلی ہے اور وہ کپڑے کے اندر سرایت کر گئی ہے تو اس کو بھی دھونا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اور آج کل کے جیسی صحتیں ہیں اور جیسی غذائیں ہیں تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اتنی گاڑی ہو کہ وہ کپڑے کے اوپر کی سطح پر رہے اور کھرچنے سے بالکل صاف ہو جائے، اس لیے وہ کپڑے میں سرایت کر ہی جاتی ہے، تو اس لیے دھونا ہی لازم ہے۔ جی عبداللہ صاحب 4 سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کمرے کے اندر بچھی ہوئی دری
اور کارپیٹ کے 1 فٹ حصے پر بچہ پیشاب کرے تو کیا اس 1 فٹ حصے کے علاوہ دری اور کارپیٹ کا باقی حصہ پاک رہے گا یا ساری دری اور کارپیٹ ناپاک ہو جائے گا؟ اس میں یہ ہے کہ نجاست چادر پر ہو یا جیسے انہوں نے پوچھا ہے کارپیٹ پر یا قالین پر ہو، تو کسی بڑی چیز پر اگر ہے، کسی چادر وغیرہ پر ہے، تو جہاں نجاست لگی ہے وہ جگہ ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی حصہ ہے جہاں نجاست نہیں لگی ہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ٹریولنگ بیگ میں جوتے رکھ سکتے ہیں جبکہ اس میں پہلے شوز بھی رکھے تھے؟ یہ شاید لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اس لیے کہ جوتے شوز ہی کا ترجمہ ہے اردو میں، اور شاید یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کوئی مقدس کتاب، کوئی قرآن پاک اس بیگ میں رکھ سکتے ہیں جس میں پہلے کسی وقت میں شوز رکھے تھے؟ تو ظاہر ہے کہ شوز آپ نے کسی شاپر میں ڈال کر رکھے ہوں گے، ان کے نیچے اگر کوئی نجاست کے ذرات ہوں گے بھی تو وہ بیگ میں نہیں آئے ہوں گے، وہ شاپر میں ہوں گے، تو اس لیے کوئی مقدس کتاب یا کوئی قرآن کریم کا نسخہ بیگ میں رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد عبداللہ صاحب کا، ایک چیز مارکیٹ میں 500 روپے قیمت ہے، اگر کوئی دکاندار خریدار کی ناسمجھی سے فائدہ اٹھا کر 1000 کی فروخت کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ غبن فاحش کی ویسے تو مجلۃ الاحکام العدلیہ میں جو تعریف لکھی ہے، یعنی بے کے جو آداب ہیں اور جائز طریقے سے جو بے خرید و فروخت کا معاملہ کوئی کیا جاتا ہے تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے دوسری شرائط کے ساتھ کہ اس میں غرر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، اور غبن فاحش کے ساتھ اس کو نہ بیچا جائے۔ غبن فاحش کی پھر انہوں نے تفصیل لکھی ہے کہ عام استعمال کی اشیاء میں 5%، اور جو جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان میں 10%، اور جو غیر منقولی اشیاء ہیں جیسے مکان ہے، دکان ہے، کوئی پلاٹ ہے، زمین ہے، تو اس میں 20%۔ یہ تو جائز حد ہے، غبن فاحش سے کم میں آپ نفع لے رہے ہیں، اس سے اگر زائد آپ لیں گے تو یہ غبن فاحش ہوگا۔ عام طور پر فقہا لکھتے ہیں کہ نفع کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی، طرفین جس مقدار پر راضی ہو جائیں بشرطے کہ اس میں دھوکہ نہ ہو تو وہ جائز ہوتی ہے۔ تو اگر دونوں باتوں کو ہم ملائیں تو وہ جو غبن فاحش کی ایک دوسری تعریف ہے فقہا نے وہ بھی ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں اس چیز کی قیمت لگوائیں تو قیمت لگانے والوں میں سے کوئی بھی وہ قیمت نہ لگائے، اس سے کم لگائے تو یہ غبن فاحش ہوگا۔ مثلا ایک چیز کی قیمت آپ کہہ رہے ہیں 500 روپے ہے اور آپ اس کو 1000 کی بیچ رہے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ میں کوئی ایک تقویم کرنے والا، قیمت لگانے والا اس کی 1000 یا 1000 کے قریب 900 تک قیمت لگاتا ہے۔ اگر لگاتا ہے تو پھر تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں لگاتا، کوئی اس کی قیمت 500 لگاتا ہے، کوئی 600 لگاتا ہے، کوئی 400 لگاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غبن فاحش کے ساتھ آپ نے بیچی ہے چیز، تو یہ ایک تو جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی ناواقفیت سے، سادگی سے فائدہ اٹھا کر اس سے زیادہ قیمت، مارکیٹ ریٹ سے زیادہ قیمت وصول کرنا یہ ناجائز ہے، اخلاق کے بھی منافی ہے، بہت ناپسندیدہ ہے شریعت میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر غبن فاحش کا تحقق ہو جائے تو خریدار کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس سودے کو فسخ کر دے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب اور بے حاضر للبادی سے منع کیا۔ تلقی جلب کا مطلب یہ ہے کہ شہر کے لوگ باہر نکل کر شہر سے قافلے والوں سے خریداری کریں، تو یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ دیہات سے آنے والے لوگ مارکیٹ سے واقف نہیں ہیں، ان کو طلب اور رسد کا اور قیمت کا اندازہ نہیں ہے، تو یہ باہر نکل کر جب خریدیں گے تو ان سے سستے داموں خرید لیں گے، ان کو نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ جو کہا کہ بے حاضر للبادی، کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے ایجنٹ نہ بنے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ شہر کے عرف سے ناواقف ہیں، تو یہ دھوکہ دے کر ان سے بہت سستے داموں لے گا اور آگے مہنگی کر کے بیچے گا اور اپنا نفع زیادہ رکھے گا۔ تو اس طرح کے احکام اسی لیے ہیں کہ عام خریداروں کو سہولت ہو
جو غبن فاحش کی پہلی تعریف میں نے ذکر کی ہے تو اس وقت کے فقہا کے عرف کے مطابق ہے۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ عام تجار کے عرف میں جس کو غبن فاحش سمجھا جاتا ہے وہ غبن فاحش ہوگا، اور اس کی جو مثال میں نے دے کر سمجھایا ہے کہ تقویم کرنے والوں میں سے کوئی بھی وہ قیمت نہ لگاتا ہو تو اس کو غبن فاحش کہیں گے۔ ایسی صورت میں خریدار کو سودا فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات مفتی صاحب یہ فرمائے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص مجبور ہوتا ہے اور مجبوراً وہ ایک چیز پونے بیچنے پر مجبور ہوتا ہے، اس کو فوری طور پر کسی ایمرجنسی ضرورت کو ختم کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے کوئی مجبور ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، غبن فاحش دونوں طرف سے ہے نا، خریدار کو غبن ہوا ہے یا بیچنے والے کو غبن ہوا ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ اگر کوئی چیز 1000 روپے کی ہے اور وہ مجبوری سے بیچ رہا ہے اور خریدنے والا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر 500 کی وہ خرید لیتا ہے، یا بائے کو مارکیٹ ریٹ کا علم نہیں ہے، وہ ناواقف ہے، کوئی آ گیا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے اور اسے پتہ نہیں ہے، اور یہ خریدار ہوشیار ہے اور اس نے اس کو ورگلا کر اس کو سستے داموں خرید لیا، تو اگر خریدار نے غبن کیا ہے تو فروخت کرنی ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور فروخت کرنے والوں کو اختیار ہوگا سودا فسخ کرنے کا۔ اور ویسے بھی مروت کے خلاف ہے، اور جیسے حدیث ہے نا الدین النصیحہ کہ دین خیرخواہی کا نام ہے، تو خیرخواہی کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی مجبوراً ایک چیز بیچ رہا ہے تو اس کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ لائبہ صدیقی صاحبہ پوچھ رہی ہے کہ کیا بال پن اور کلپ پر مسح ہو جائے گا؟ بال پن اور کلپ پر مسح بظاہر یہ بات سمجھ میں آئی نہیں کہ وہ تو بہت مختصر سی چیز ہوتی ہے۔ ہاں، وہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ جب بالوں پر پن لگی ہو یا کلپ لگا ہو تو اس حالت میں ان کو لگے رہنے کی حالت میں اگر مسح کریں گے تو سر پر مسح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اگر یہی مقصد ہے پھر تو اس میں مسح ہو جائے گا، اس لیے کہ جو مسح کی فرض مقدار ہے وہ سر کا 1/4 حصہ ہے، تو بالوں کا 1/4 حصہ تو ظاہر ہے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، تو یعنی یہ لگے ہوئے ہوں تب بھی اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے لائبہ صدیقی صاحبہ کا ایک دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد غلطی سے قہقہہ لگ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اصل میں قہقہہ جو ہے یہ اس وقت اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں ہو، نماز کی حالت میں قہقہہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے علاوہ قہقہہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور فقہاء کرام اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں قہقہہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم صرف نماز کے ساتھ مشروط ہے اور اسی کے ساتھ اس کا ذکر ہے، اور یہ خلاف قیاس اس سے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو چیز خلاف قیاس ہوتا ہے وہ اپنے اسی مورد کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یعنی جس مسئلے سے متعلق وہ حکم آیا ہے وہیں اسی کے ساتھ ہی اس کا حکم ہوگا، آگے کہیں اور اس کو ہم ثابت نہیں کریں گے۔ جس صورت کے ساتھ اس کو خاص کر کے بتایا گیا ہے تو اسی صورت کے ساتھ وہ مختص ہوگا، دوسری کسی صورت کی طرف ہم اس کو متعدی نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ نماز میں بھی قہقہ لگانے سے کوئی نجاست تو نکلتی نہیں ہے، تو وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ بس چونکہ یہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ خلاف قیاس منصوص ہے، اور شاید اس کا مقصد تنبیہ ہے کہ نماز ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور اس وقت میں ایسی غفلت اور ایسا انداز کے آدمی قہقہ لگا کر ہنسے تو اس کو گویا ایک طرح سے سرزنش کرنے کے لیے، اس لیے کہ نماز تو اللہ سے مناجات کا ایک موقع ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہے۔ حبیب صاحب چکوال سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری دکان ہے، میں اپنی دکان کی زکوٰۃ سال بعد ادا کرتا ہوں، میں نے یہ مسئلہ سنا ہے کہ جب آپ حساب کرتے ہیں تو قیمت فروخت کا حساب کریں گے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل، یہ بات صحیح ہے کہ دکان میں جو بھی تجارتی اشیاء ہیں اس میں قیمت فروخت کا حساب ہوتا ہے، نہ کہ قیمت خرید کا، اور جس قیمت پر وہ چیز عام گاہک کو فراہم کی جاتی ہے تو وہی حساب لگانی پڑے گی، وہی حساب لگانا پڑے گا۔ جی اچھا جی، اگلا سوال ہے اقصیٰ حنان کا، وہ یہ پوچھتے ہیں واللہ عالم، عیسائی ملازمین کرسمس میں عید ہی مانگتے ہیں تو کیا یہ دینا جائز ہے؟
تو دیکھیں یہ چونکہ ان کا ایک مذہبی شعار ہے اور وہ عبادت کے طور پر اس کو بناتے ہیں، تو ان کے ساتھ اس طرح تحفہ طائف کا لین دین یہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کے مذہب سے محبت اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے فقہا نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی، بلکہ بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس دن کی تعظیم کی نیت سے کوئی اس طرح کا کوئی اقدام کرے گا، تحفے کا لین دین یا ان کے کسی رسم میں شرکت، تو اس سے کفر کا اندیشہ ہے، چونکہ وہ دین اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہے، تو آپ اس سے پسندیدگی کا اظہار کر کے تو گویا اللہ تعالیٰ کے اس پسندیدگی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے، آپ اس کو مناسب انداز سے اس وقت ٹال دیں، اور پھر کسی عام حالات میں کفار کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہت ثواب کی چیز ہے اور ان کو دین کی طرف رغبت دلانے کا ذریعہ ہے۔ تو آگے پیچھے آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، پھر کسی موقع پر تحفہ بھی دے دیں، لیکن اس موقع پر تحفہ نہیں دینا چاہیے۔ اگلا سوال ہے ہادیہ گل ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ اعلانیہ گناہ کی توبہ، یہ اعلانیہ لکھا ہوا ہے، ویسے لفظ اصل میں علانیہ ہوتا ہے۔ گناہ کی توبہ لوگوں کے سامنے اور سرن گناہ کی توبہ چھپ کر کرنے سے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص علانیہ گناہ کی توبہ بھی چھپ کر کرے تو کیا وہ معاف ہو جائے گا؟ دیکھیں، جن گناہوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق تلفی سے ہے، مثال کے طور پر آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اس کی تو آپ سرن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، گزشتہ پر ندامت ہو، آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو اور اس کو آپ چھوڑ دیں، تو یہ توبہ مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کو قضا کرنا پڑے گا، جو زکوٰۃ آپ نے پچھلے سالوں کی ادا نہیں کی وہ ادا کرنا پڑے گی۔ اور جن گناہوں کا تعلق دوسرے بندوں کے حقوق سے ہے، ان کی حق تلفی آپ نے کی ہے، ان کا کوئی مال غبن کیا ہے، آپ نے ان کی کوئی غیبت کی ہے، آپ نے ان کو کوئی ایذا پہنچائی ہے، تو اس میں پھر توبہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ صاحب حق کا حق ادا کیا جائے یا اس سے معاف کروایا جائے۔ اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، تب حق ادا ہوگا۔ اور باقی کوئی ایسے اعلانیہ گناہ کہ جن کا فی نفس ہی وہ بندوں کے حقوق سے تعلق نہیں ہے لیکن شعائر اسلام سے تعلق ہے، مثال کے طور پر آپ نے قرآن کریم کی گستاخی کی، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ خدا نخواستہ گستاخی کی، یا اور کوئی اس طرح کی گمراہی کی بات آپ نے کی، تو پھر جن لوگوں کے سامنے آپ نے وہ گستاخی کی ہے یا وہ گمراہی کی بات کی ہے، ان کے سامنے توبہ کرنا ضروری ہے اور اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ بات میں نے کی تھی، یہ غلط بات تھی، یہ گمراہی کی بات تھی، یہ گناہ کی بات تھی، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو جب تک آپ اس طرح علانیہ توبہ نہیں کریں گے آپ کی توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ بالخصوص اگر وہ مقتدا بھی ہے جی، تو اس کی اس غلط چیز سے لوگ ممکن ہے اس غلط ہی کو عبادت سمجھ کر نیکی سمجھ کر کریں۔ جی، اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ بعض مرتبہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس کے لیے صرف توبہ کافی ہے، اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بھولے سے یا جیسے سوتے میں نماز رہ گئی تو اس کے لیے قضا ضروری ہے، لیکن جو نماز عمدن چھوڑی ہے اس کے لیے صرف توبہ کافی ہے، یہ کیا؟ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے اور قرآن و حدیث کی نصوص کے بھی خلاف ہے اور اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ وہ جمہور فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ جو نمازیں جان بوجھ کر ترک کی ہیں، یہ ویسے بھی یعنی عام لاجک کے بھی خلاف ہے کہ ایک چیز بھول کر آپ سے رہ گئی یا سوتے میں رہ گئی، نادانستہ طور پر رہ گئی، اس کی قضا تو لازم ہو، اور جو آپ نے جان بوجھ کر نافرمانی کی، بغاوت اختیار کی، اس کی قضا لازم نہ ہو۔ یہ تو بالکل الٹا معاملہ ہو گیا نا کہ اس میں تو زیادہ شدت ہے، اس کی قضا تو بطریق اولا لازم ہونی چاہیے، تو یہ غلط کنسپٹ ہے لوگوں کا۔ جی، جیسے اس کو فقہاء کرام یوں کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز لازم ہو گئی تو اس سے بری ذمہ ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ادا ہو یا ابراء ہو، ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ بری نہیں کر دیا گیا ہے کہ چلے میں نے معاف کر دیا تمہارے توبہ سے، تو لہٰذا ادا ضروری ہے، قضا ضروری قرآن و سنت میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر نماز قضا کی ہو تو بس وہ توبہ کر لے کافی ہے۔ جو بھی حقوق اللہ جو قابل ادا ہیں، جی
تو ان کو جب تک ایک تو وہ حقوق ہے نا کہ جن کی ادائیگی کی وہ صورت آپ کے پاس صرف ایک ہی ہوتی ہے. مثلاً کوئی آدمی کفر و شرک میں مبتلا تھا تو اب اس سے توبہ کی صورت یہ ہے کہ وہ اس کفر و شرک سے توبہ کر کے توحید اختیار کر لے, کلمہ شہادت اختیار کر لے اور توحید و رسالت کا قائل ہو جائے اور جو بھی ایمانیات ہیں ان کا قائل ہو جائے. اس میں تو کسی چیز کی قضا کا کوئی سوال نہیں ہے. لیکن جو ایسے اعمال ہیں کہ جن کی ادائیگی آپ پر لازم کی گئی تھی مسلمان ہونے کی صورت میں اور آپ نے وہ ادا نہیں کیے اور وہ قابل ادا ہیں, ان کو ادا کیا جا سکتا ہے, تو وہ ادا کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے برات کا کہیں اعلان نہیں کیا. صحیح. یہ زوج منصور صاحبہ کرک سے پوچھتی ہیں, ایک خاتون نے منت مانی کہ اگر اس کا فلاں کام ہو گیا تو وہ اتنی مرتبہ سورہ یاسین کا ختم کرے گی, وہ تعداد بھول گئی ہے, اب وہ کیا کرے؟ اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت یا کسی مخصوص صورت کی تلاوت کی منت مانے یا مخصوص صورت کی ایک مخصوص تعداد میں پڑھنے کی منت مانے تو آیا وہ منت ہو جاتی ہے اور اس کو پورا کرنا لازم ہے یا نہیں؟ اس بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت یا اس کی کسی مخصوص صورت کی تلاوت کی اگر کوئی منت مانے تو اس سے نظر منعقد نہیں ہوتی. نظر کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں, جیسے یہ ہے کہ اللہ کے نام کی منت ہو, غیر اللہ کے نام کی نہ ہو. نمبر 2 یہ ہے کہ عبادت ہو, اور نمبر 3 یہ بھی ہے کہ اس کی جنس سے کوئی عبادت فرض یا واجب بھی ہو, اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عبادت مقصودہ ہو. تو تلاوت کی جنس سے فرض اور واجب تو ہے لیکن یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے, اور اس پر بہت بہترین کلام کیا ہے احسن الفتویٰ میں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے, اور آخر میں اسی قول کو علامہ رافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے توجیہ کو پسند کیا ہے کہ عبادت سے مقصود چونکہ تدبر فی المعانی ہے اور خود یعنی تلاوت مقصود عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ مقصود اس سے تدبر ہے. اس لیے اگر کسی نے قرآن کریم کی تلاوت یا جیسے انہوں نے پوچھا ہے سورہ یاسین کی مخصوص تعداد کی یا صرف سورہ یاسین کی ایک مرتبہ پڑھنے کی بھی اگر منت مانے تو یہ منت لازم نہیں ہے اور اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے. ہاں چونکہ انہوں نے ایک وعدہ کر لیا ہے تو بہتر ہے کہ اس وعدہ کو پورا کر لے, اور چونکہ ان کو تعداد یا نہیں تو جتنی مرتبہ پڑھنے پر ان کا دل مطمئن ہو پڑھ لے, لیکن یہ واجب نہیں ہے اور اگر نہیں پڑھا تو گناہ گار نہیں ہوگی. بالخصوص اس لیے بھی پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ اس میں اختلاف ہے. یہ ایک قول آپ نے بتایا اور حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق ہے اور مدلل تحقیق ہے, لیکن دوسرا قول بھی اس میں موجود ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت عبادت مقصودہ ہے, اور اس کے بھی دلائل موجود ہیں. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جب قرآن کریم کی فضیلت بیان کی قرآن پڑھنے کی 1 حرف پر 10 نیکیاں, تو کسی نے پوچھا کہ حضرت سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے, تو آپ نے فرمایا کہ سمجھے بغیر پڑھے تو بھی یہ نیکیاں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا جو حکم دیا گیا ہے تو اس میں اس کے معنی کو سمجھنا شرط نہیں قرار دیا گیا کہ ثواب جب ملے گا جب یہ سمجھ کر پڑے گا, بغیر سمجھے بھی پڑے گا تو بھی 1 حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. تو اس سے دوسرے قول کو بھی قوت حاصل ہوتی ہے کہ عبادت مقصودہ ہے اور اس سے نظر منعقد ہو جاتی ہے. تو جب دوسرا قول بھی موجود ہے تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ تلاوت کی جائے. اور ویسے اس کے ساتھ مزید تھوڑی سی بات یہ بھی کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کریم کی تلاوت مستقل مقاصد بعثت میں سے ہے, جیسے کہ تعلیم کتاب اور تدبر فی المعانی مقاصد بعثت میں سے ہے, تو خود تلاوت بھی اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں اس میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب, تو تعلیم کو الگ بیان فرمایا, تعلیم کتاب, اور تلاوت کو الگ. تو جیسے مجھ صاحب نے فرمایا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ سورہ یاسین کی منت مانی ہے تو اس کو پورا کر لیا جائے, اور چونکہ تعداد یاد نہیں ہے تو اتنی بات تو ہے کہ کم از کم 3 سے کم نہیں ہوگی, بظاہر یہی ہے. شہاب اظہار صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست کو منہ کی بیماری لگی ہوئی ہے, ان کو بتایا گیا ہے کہ کبوتر کا خون لگائیں, تو کیا خون لگانا جائز ہے؟ تو
یہاں ساتھیوں سے پوچھا گیا کہ منہ کی بیماری کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ کچھ ساتھیوں کو سمجھ نہیں آیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاص بیماریاں ہوتی ہیں اور اس میں کبوتر کو ناف کے ساتھ لگاتے ہیں، اور اس سے وہ اگر وہ بیماری ہوتی ہے تو کبوتر مر جاتا ہے۔ تو اگر یہ اس طرح کی کوئی مراد ہے تو اس کے بارے میں تو ہمارے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ توہم پرستی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اور کوئی مقصد ہے آپ کا تو دوبارہ آپ وضاحت کیجئے، انشاءاللہ پھر جواب دے دیں۔ بس ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو کوئی لقوہ ٹائپ کی کوئی چیز ہے یا کوئی الرجی ہے، کوئی اس طرح کے دانے وانے ہیں جن پر خون لگانے کا پوچھا ہے نا، تو خون لگانے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ بیماری دور ہوتی ہے۔ تو اگر واقعتاً ایسی کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹروں کے پاس ہر بیماری کا آج کل علاج موجود ہے، تو ان سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے علاج کرانا چاہیے۔ لیکن اگر بالفرض ڈاکٹروں سے رجوع کیا گیا اور علاج کروایا گیا، کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوا، اور اب کوئی حاذق طبیب یا ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ آپ کبوتر کا خون لگائیں، تو لگانے کا کہا گیا ہے تو یہ بیرونی استعمال ہے، تو اس لیے اس کی گنجائش ہوگی۔ جی اگلا سوال ہے معاذ کراچی سے، وہ پوچھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت پر معترضین کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں، اسی طرح مسجد میں قیام کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں، گھر بار کی پرواہ نہیں ہوتی، سب چھوڑ کر صرف توکل پر چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن اور مستند احادیث چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، اور جو روایات اللہ کے راستے یعنی جہاد سے متعلق ہیں ان کو تبلیغی جماعت پر منطبق کرتے ہیں۔ برائے کرم ان اشکالات کا جواب عنایت فرمائیں۔ بہت سارے سوالات ہو گئے، تو میں شروع کرتا ہوں۔ پہلے جو اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ جی وہ گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، تو اگر کچھ جاہل لوگ ایسے ہیں جو گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے اور گھر والوں کے جو حقوق شریعت نے ان کے ذمے لگائے ہیں اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، ان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور تبلیغ کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کچھ لوگ اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں تو یہ بات بھی غلط ہے۔ توکل کا غلط مطلب بعض لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ اسباب کا ترک کرنا یہ توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ اسباب کا ترک کرنا تعطل ہے، توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں، اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متوکل کون ہوگا؟ لیکن آپ نے بھی اسباب اختیار کیے، کھانا کھایا، پانی کی پیاس لگی تو پانی پیا، لباس پہنا، جہاد میں گئے تو آپ نے زیرہ زیب تن فرمائی، تو یہ سب اسباب تھے۔ امت کو تعلیم تھی کہ اسباب اختیار کرنے اور نظر اللہ پر رکھنی ہے، اس کا نام ہے توکل، کہ اسباب اختیار کریں اور نظر اللہ پر رکھیں کہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ فتح بھی دے سکتے ہیں، شکست بھی دے سکتے ہیں، ان اسباب کو مؤثر بھی بنا سکتے ہیں، غیر مؤثر بھی بنا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو کچھ لوگ اگر اس طرح بالکلیہ اسباب کی نفی کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو اس میں پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو دیکھیں اعلان تو تبلیغی جماعت کے علاوہ بھی مساجد میں ہوتے ہی رہتے ہیں، مختلف امور کے لیے امام صاحب اعلان کرتے ہیں، تو اعلان کرنا وہ تو دین کی بات کے لیے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، تو وہ اعلان کرنا تو ممنوع نہیں ہے۔ مسجد میں بے جا شور و غل کرنا ممنوع ہے۔ تو آج کل جس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جلسے ہوتے ہیں اور بہت ہی بے تحاشا قسم کے نعرے بازی ہوتی ہے اور بہت شور و غل ہوتا ہے۔ کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو پورے مجمع میں شور بلند ہوتا ہے، پھر نعرے بازی ہوتی ہے، تو وہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ تبلیغی جماعت کا پرامن دو جملوں کا اعلان یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر اعتراض کیا جائے۔ قیام کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں عام حالات میں کسی عام مقیم کے لیے تو ٹھیک نہیں ہیں، مکروہ ہیں، لیکن دو آدمیوں کے لیے، ایک مسافر کے لیے اور ایک معتکف کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ تو تبلیغی جماعت والے عام طور پر مسافر بھی ہوتے ہیں اور ان کو تاکید یہ کی گئی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اعتکاف کی نیت کرنے سے معتکف کے لیے کھانا پینا بھی جائز ہو جاتا ہے، سونا بھی جائز ہو جاتا ہے،
تو اس لیے تبلیغی جماعت والوں پر یہ اعتراض بھی بے جا ہے۔ وہ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، البتہ مسجد کے آداب کا، تقدس کا خیال رکھنا بہرحال مسافر ہو اور مقیم ہو، معتکف ہو یا غیر معتکف ہو، سب پر لازم ہے۔ اور چوتھی بات جو انہوں نے کہی ہے کہ جی وہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں مسند حدیث کو چھوڑ کر، جبکہ اس میں متعدد روایات ضعیف ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ اس میں بہت زیادہ کوئی ضعیف روایات ہیں، اس میں بخاری اور مسلم کی روایات بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ ضعیف روایات بھی اس میں ہیں۔ اور عام طور پر وہ حاشیے والی جو فضائل اعمال ہے اس میں حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ اس پر تنبیہ بھی فرما دیتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن اگر ہم تسلیم کریں کہ کسی جگہ پر ایسی روایت موجود ہے جس پر حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی نہیں فرمائی اور وہ ضعیف ہے، تو ضعیف روایات کے بارے میں عام طور پر جو ہمارے غیر مقلدین حضرات ہیں وہ شدت اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ضعیف حدیث کے بیان کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس میں اگرچہ محدثین کا، فقہا کا اختلاف ہے، بعض حضرات یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ مسائل میں بھی ضعیف حدیث سے کام لیا جاتا ہے، اس لیے کہ استنباط ہوتا ہے۔ جب قرآن و حدیث کی نصوص صحیح وہ واضح طور پر موجود نہ ہو اور کوئی ضعیف روایت موجود ہو تو اس کو سامنے رکھ کر فقہا مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور مسائل بیان کرتے ہیں، یہ ہمیشہ سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایات کو بیان کرنا جمہور محدثین کے ہاں جائز ہے، حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے نا بہت ہی شدت پسند طبیعت کے باوجود وہ اپنے فتاوی کبریٰ میں یہ امام احمد بن حنبل کا قول نقل کر رہے ہیں کہ اذا جاء الحلال والحرام شددنا، جب حلال حرام کی بات آئے گی تو ہم سند کے بارے میں شدت اختیار کریں گے اور صحیح سند کے بغیر روایت قبول نہیں کریں گے، لیکن اذا جاء الترغیب والترہیب تساہلنا فی الاسانید، اور جب کوئی ترغیب ترہیب کی بات ہوگی، فضائل اعمال کی بات ہوگی، تو پھر ہم تساہل اختیار کریں گے اسانید میں۔ اور ان کا فرمان یہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد جو جملہ ہے کذالک علیہ العلماء بالعمل فی العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال، کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے سلسلے میں تمام علماء کا یہی عمل ہے اور یہی ان کا طریقہ کار ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراض بھی آپ کا بالکل بے جا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پانچویں بات یہ پوچھی گئی ہے کہ جہاد سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو تبلیغی جماعت پر منطبق کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک تو واضح طور پر جو جہاد سے متعلق احادیث ہیں اور ان میں تصریح ہے غزوہ کے لفظ کی، قتال کے لفظ کی اور جہاد کے لفظ کی، تو اس کو تبلیغی جماعت پر منطبق کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہر شعبے کے فضائل قرآن و سنت میں علیحدہ بیان کیے گئے ہیں، انہی فضائل کو بیان کرنا چاہیے، اور کھینچا تانی کر کے سارے شعبوں کے فضائل ایک شعبے پر چسپاں کرنا یہ درست طرز عمل نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ فی سبیل اللہ میں مجازاً بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، تو اگر کہیں جو ہے وہ جہاد کا لفظ نہیں ہے، قتال اور غزوہ کا لفظ صریح طور پر نہیں ہے، فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں، تو ان روایات کو مختلف شعبوں کے لیے بیان کرنے کی گنجائش ہے۔ آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے، کل انشاءاللہ تعالی نئے مسائل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔